أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ جس طرح مبلغین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے جنت سے نکلنے کے بارے میں ہم تک واقعات پہنچائے ہیں، ان کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار سجدہ کیا، نتیجتاً ابلیس کو نکال دیا گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ابلیس سانپ کے منہ میں بیٹھ کر یا مور کے پنجے میں چھپ کر جنت کے دربانوں کو چکمہ دے کر دوبارہ جنت میں داخل ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا۔ ابلیس نے دھوکہ دے کر اس درخت کے پھل آدم اور حوا کو کھلا دیے۔ یہ ہے وہ اصل صورت جو ہم تک پہنچائی گئی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، یہ ہماری گفتگو کا مقصد ہے۔ اب آپ سے یہ عرض کروں کچھ کہنے سے پہلے، عربی زبان میں بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے اور زوج شوہر کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ زوجہ استعمال ہوا ہے۔ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں زوجہ کا تذکرہ ہے، اور دیگر مقامات پر بھی۔ سورہ انبیاء میں جو 21واں سورہ ہے، حضرت زکریا کی زوجہ کا بھی ذکر ہے، جہاں ان کی دعا کے نتیجے میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی تھی۔ لیکن پورے قصہ حضرت آدم علیہ السلام میں کہیں پر لفظ زوجہ آپ کو نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ کی وہ آیات جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں پر بھی یہ کہا گیا یا آدم اسکن انت و زوجک۔ یہ کیوں نہیں آیا یا آدم اسکن انت و زوجتک؟ زوج کے معنی ساتھی کے یا شوہر کے ہوتے ہیں، زوجہ کے معنی بیوی کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا پہلا سوال ہے، اور اگر آج موقع نہیں مل سکا تو انشاءاللہ ہم اس عنوان پر ایک اور نشست کو مخصوص کریں گے۔ دوسری بات، جب آدم جنت میں رہتے ہیں تو جنت میں روک ٹوک نہیں ہوتی ہے۔ جنت کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر آزادی ہوتی ہے۔ اب اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے تو پھر یہ ارشاد قدرت کنفیوژن پیدا کر رہا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ تم اس شجر کے پاس نہ جانا۔ اور آج کی نشست میں یہ دو باتیں ہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جنتی جو چاہے اس کو نعمت ملے گی۔ جنت میں نہ کچھ واجب ہوتا ہے، نہ کسی چیز سے روکا جاتا ہے، روک ٹوک نہیں ہوتی۔ آدم جنت میں بھی رہے، درخت سے بھی روکا گیا، ابلیس راندہ درگاہ ہونے کے باوجود سانپ کے منہ میں چھپ کر دوبارہ جنت میں داخل ہو گیا،
جنت کے داروغہ کو دربانوں کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے وہ کہانی جو آپ کو سنائی جا رہی ہے. آئیے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں شجر کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ترجمہ کیا جا رہا ہے شجر کا درخت, اور یہی مشکل ہوتی ہے کہ جب ہم لفظ کی تحقیق کیے بغیر صرف سطحی معنوں پر اکتفا کر لیتے ہیں. غالباً جوش نے کہا تھا الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی, الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. آئیے میں آپ کو قرآن مجید سے ایک ثبوت پیش کرتا ہوں اور ایک وضاحت کرتا ہوں. یہ سورہ مبارکہ نساء ہے, النساء 4 سورہ, اور اس کی آیت ہے جس کا نشان 65 ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اگر شجر کے معنی درخت کے ہوتے ہیں تو پھر اس آیت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ آپ تک پہنچایا میں نے کہ الفاظ کے معانی اس طریقے سے نہ لیجئے کہ ایک سطحی معنی آپ لے لیں کہ شجر کے معنی درخت کے ہیں. اب شاید آج اس نشست میں وضاحت نہ ہو سکے, لیکن اگلی نشست میں وضاحت کروں گا شجر کی. ذرا آگے آ جائیے, جو ہمارا فوکس ہے کہ شیطان واپس کیسے آیا. یہ کہتے ہیں شیطان واپس آیا اور اس نے حضرت آدم کو پھل کھلا دیے. اچھا, یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے حوا کو دھوکہ دیا. آئیے سورہ مبارکہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ اور 20ویں سورے کی آیت جس کا نشان ہے 120. آدم کے پاس شیطان کیسے آیا. اب آپ اس کہانی کو بھی ذہن میں رکھیے جو پیش کی جا رہی ہے. کیا ارشاد ہوا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ, شیطان نے آدم کو وسوسہ کیا. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. اب حوا کا ذکر نہیں ہو رہا, زوجہ کی بات نہیں ہو رہی. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ واحد کا صیغہ ہے, إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ آدم کی بات ہو رہی ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ, شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر جو حملہ کیا وہ ہے وسوسے کے ذریعے. اچھا, اب آپ سوچ کر بتائیے کیا مجھے آپ کو عام انسانوں کو شیطان وسوسے میں مبتلا کرتا ہے؟ جی کرتا ہے. وسوسہ ایک گمراہ کن خیال کہ آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوتا کبھی, اور کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان. تو شیطان جب آپ کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے تو کیا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر آپ کے پاس آتا ہے یا مور کے پنجے میں چھپ کر آپ کے پاس آتا ہے؟ نہیں, آپ کے پاس آئے بغیر وسوسہ تبدیل کر دیتا ہے, وسوسے میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے. یہ وسوسہ پیدا کرنا شیطان کا کام ہے. سورہ والناس میں کیا ارشاد ہو؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. ایسی قوتیں جنات میں بھی ہیں, انسانوں میں بھی ہیں جو وسوسہ پیدا کرتی ہیں. تو شیطان کسی جانور پر بیٹھ کر واپس نہیں آیا, اور وہ جنت کے داروغہ ہی کیا جن کو وہ دھوکہ دے دے کہ صاحب گزر جائے ان کے سامنے سے. نہیں, اس نے وسوسہ کیا تھا. وسوسے کے لیے فزیکلی آنا ضروری نہیں ہوتا, خیال پیدا کرنا ہوتا ہے.
وہ خیال حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں پیدا کیا. حل دلوں کا اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا آگے جا کر. اس نے وہ وسوسہ پیدا کیا. اور دیکھیں یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتی ہے تعویل. کبھی کبھی ہمیں ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتے ہیں، اور جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں فہم قرآن مجید کے لیے تعویل سے کام لینا ہوتا ہے، اس کے معنی ڈھونڈنا ہوتے ہیں. اور اس کے معنی ڈکشنری میں نہیں ڈھونڈے جاتے، قرآن مجیدی سے تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ بعض آیات کی تفسیر کر دیتی ہیں. ایک مسئلہ جہاں پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کی دوسری آیت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو مل جائے گی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں اور آج کی گفتگو بس یہیں پہ تمام کرتا ہوں، تاکہ بہت زیادہ چیزیں اگر ایک نشست میں ہو جائیں تو مبادہ آپ کے حافظے میں نہ رہ سکیں. وسوسہ پیدا کرنے کے لیے فزیکلی آنا ضروری نہیں ہوتا. پہلی بات. مثال جو دے رہا تھا آپ کو عقیدے و تعویل کی، وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے اجزاء یعنی اعضاء نہیں ہوتے. پروردگار عالم کی ذات جسم و جسمانیات سے بری ہے، بلند ہے. اور یہ بہت کام کی بات ہے. اگلی نشست میں جب ہم بات کریں گے مکالمے کی جو اللہ اور ابلیس کے درمیان ہوا تو وہاں یہ کام آئے گی. اللہ جسم و جسمانیات سے بلند ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. لیکن قرآن مجید میں ارشاد ہوا خلقت بیدیا، اے آدم میں نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے ہاتھ آ رہے ہیں نا قرآن میں، کہ تو آپ مانیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے اللہ کے ہاتھ. حضرت نوح علیہ السلام سے اس نے فرمایا کہ اے نوح کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں جس کا جسم ہوتا ہے، لیکن آنکھیں ہو گئی. سورہ رحمان میں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کا چہرہ. تو یہ 3 آیات سے اللہ کا چہرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، آنکھیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں، اور ہاتھ بھی ہمارے سامنے آ گئے. تو کیا مان لوں میں کہ اللہ کا جسم ہے؟ نہیں. یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ پر میں عقیدہ نہیں بدل دوں گا. اس عقیدے کو پیش نظر رکھ کر ان الفاظ کے مفاہیم اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کروں گا. علم حاصل کرنا کسی چیز کو رٹ لینے کا نام نہیں ہوتا، اس شے کی حقیقت کو سمجھنے کا نام ہوتا ہے. اور یہاں پر جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں نے ابتداءً عرض کیا تھا شجر کسے کہتے ہیں. فلا وربک کا ذہن میں ہے نا آپ کے، سورہ نساء اس کی 65ویں آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا کی قسم یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں، تنازعات میں تجھے حکم نہ بنا لیں، ثالث نہ بنا لیں، جج نہ بنا لیں. تو شجرہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ شجرہ بینہم، آپس کے جھگڑوں میں. شجر کسے کہتے ہیں؟ اور یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں میں آج کی، اور آئندہ پھر یہیں سے شروع کریں گے. شجر کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو ابتدا میں ایک ہو اور آگے جا کر مختلف شاخوں میں بٹ جائے، اس کو شجر کہتے ہیں. درخت کو کیوں شجر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، لیکن اوپر آنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں اس میں سے شاخیں نکلنے لگتی ہیں. اب جب کہا جا رہا تھا نا، اب دیکھیے قرآن مجید میں جب آدم سے بات ہوئی ہے تو کہا لا تقربا هذه الشجرہ. کیا مطلب کیا ہے؟ جھگڑوں میں نہ پڑنا، فرقوں میں نہ پڑنا،
گروہوں میں نہ بٹنا. اور یہ آیات کے خصوصی معنی ہے، عمومی معنی ہے. جب خصوصی معنی آپ دیکھیں گے اور آیت کی تفسیر آیت سے کریں گے تو آپ کے سامنے حقائق اور مفاہیم کی ایک دنیا ہے جو کھل جائے گی، بشرطے کہ روایتوں سے، کہانیوں سے اور اندھی تقلید سے آپ بچ جائیں. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اگلی نشست میں بھی اسی عنوان پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.